जी बॉस। तो हाँ, मैं उसी पता बंदर, सॉरी मैंने बंदर कह दिया, चिंपैंजी। बॉस कभी आपने ये सोचा है कि ये जो डार्विन ने लिखी थी ये थ्योरी है, और ये दुनिया और ये साइंस जो है सारी फैक्ट्स पर बिलीव करती है। थ्योरी में और फैक्ट्स में बहुत फ़र्क है। आपको पता है कि मुल्हिद होता है जो मतलब कि वो उसके चारों तरफ आंखें खुली होती हैं, हर चीज़ को देखता है, इग्नोरेंट नहीं होता। वो जो अपनी आंखें खुद बंद कर ले, मतलब जिसको जो बाकी मतलब कि चाहता है कि यार मुझे कुछ मिल जाए ऐसा कि मैं बिलीव करूं, मतलब रिसर्च में रहता है उस मुल्हिद में, और जो आंखें बंद करके बैठ जाए उस मुल्हिद में बड़ा फ़र्क है। तो कभी आप खुद से पूछ लें एक चीज़ कि फैक्ट्स ही दुनिया में है। और मेरा आपसे ये सवाल है, क्योंकि मैं गुफ्तगू करते करते आपसे सवाल पूछता जा रहा हूँ, आप नोट करते जाइएगा, उनको मुझे जवाब दीजिएगा। चलें, डार्विन कहता है कि हम कीड़े से XYZ कहीं पर भी आके बने, इंसान बने, रेप्टाइल बने, उसके बाद फिर जो भी स्टेप्स उसने बताए वो वहाँ से आके। मगर क्या उसने अपनी बुक में ये लिखा है कि ये फैक्ट है, या ये लिखा है कि हो सकता है, या ये लिखा है कि यही है? दो सवाल है। एक हो सकता है कि उसने लिखा हो कि यही हुआ है, इंसान ऐसे ही पैदा हुआ है, या उसने अपने बुक में ये लिखा है कि मेरे हिसाब से इस तरह से हो सकता है। जो चीज़ हो सकती है वो डाउट में है, वो फैक्ट नहीं हो सकती, वो थ्योरी है। और थ्योरी आपको पता है कि साइंस ने बहुत ही सारी थ्योरीज बनाई थी, उसको आके उसी के दूसरे साइंटिस्ट ने आके गलत कह दिया। मतलब बहुत सारी थ्योरीज हैं, आप चाहें तो मैं आपको बहुत सारी थ्योरीज निकाल कर वो एक पूरी की पूरी लिस्ट बता सकता हूँ। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मुझे चाहिए तो मैं आपको दे दूँगा, वरना आपको पता है कितनी थ्योरीज जो हैं वो साइंटिस्ट की गलत हो चुकी हैं। तो फैक्ट्स होते हैं। अभी मेरा आपसे यह सवाल है, कोई एक फैक्ट बताएं साइंस का, कोई एक फैक्ट जो इस्लामी नज़रियात से टक्कर करता, कोई एक फैक्ट। थ्योरी नहीं, फैक्ट में आपको चले मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ फैक्ट क्या होता है। बायोलॉजी में फैक्ट यह है कि लिविंग थिंग्स से ही लिविंग थिंग्स बन सकती हैं। मतलब जो लिविंग थिंग, ज़रा भी लिविंग थिंग होगी ना, उससे आप बड़ी चीज़ बना सकते हैं। मतलब उसके लिए जो चीज़ बनानी है बायोलॉजी में, उसके लिए लिविंग ज़िंदा चीज़ होना लाज़िम है, ये फैक्ट है। ठीक है, तो प्लीज़ मुझे कोई ऐसा फैक्ट बताएं जो इस्लाम उसको इनकार करता हो, या कुरान में लिखी जो चीज़ हो वो गलत हो, मतलब कि साइंस उसको गलत कहे, कोई फैक्ट। ठीक है, आपने कुरान पाक में, शायद कुरान पाक अपनी पता नहीं किस, शायद पढ़ा भी हो, शायद ना भी पढ़ा हो, या किसी और की बातों पर मैंने अगर कुरान पाक पढ़ा है। कुरान पाक की सूरह रहमान है, हज़ार आयत से ज़्यादा आयतें हैं जिसमें साइंस का इशारा मिलता है, एम्ब्रियोलॉजी, ये मैथमेटिक्स, आपकी फिज़िक्स। एक मिसाल देता हूँ आपको। कुरान पाक की एक आयत है जिसमें अल्लाह पाक कहता है, सूरह रहमान में आयत है कि तुम अगर इस ज़मीन के कोनों से निकलना चाहो तो निकल जाओ, मगर ज़ोर के अलावा तुम नहीं निकल सकते। यहाँ पर पॉइंट टू बी नोटेड, अल्लाह पाक ने क्या कहा, ज़ोर लगाना। जो कायनात जिसने बनाई उसने ये आपको पहले ही 1400 साल पहले बता दिया कि ज़ोर के सिवा
تم اس دنیا سے خلا میں نہیں جا سکتے. مطلب فورس آپ کی ابھی جو سائنٹسٹ ہیں نا انہوں نے ایجاد کی. مطلب کہ ایجاد کیا انہوں نے ڈسکور کیا ہے. ایجاد تو اللہ پاک نے کیا ہے نا, بنایا تو اس نے ہے نا. تبھی تو اس نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ زور کے فورس کے علاوہ تم نہیں نکل سکتے. اب فورس لگانا ہے, اس کے لیے کیا سائنٹسٹ نے اس پر ریسرچ کی. انہوں نے کہا کہ بھائی خلا سے نکلنے کے لیے پہلے تو انہوں نے دنیا کو مطلب کہ چیزیں اوپر کیوں نہیں جاتی اس کو انہوں نے ڈسکور کیا. تو ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ زمین کی گریوٹی ہے جو چیزوں کو اوپر جانے نہیں دیتی. جو اس گریوٹی سے زیادہ فورس لگائے گی تو وہ جانے دے گی, وہ تو چلی جائے گی. اس کے لیے انہوں نے راکٹ بنا لیا کہ وہ فورس ڈالتا ہے نیچے, اپوزٹ جاتا ہے گریوٹی کے. تو فورس تو اللہ پاک نے پہلے ہی بتا دی ہے. تو میں ان سائنٹسٹ کو کیوں مانوں جو ڈسکور کر رہے ہیں. میں مانتا ہوں ان کو کہ بھائی انہوں نے مولویوں سے بہتر ہے, نو ڈاؤٹ, کیونکہ مولویوں کا اینٹی میں بھی ہوں. جو چیز اللہ پاک نے ہمیں 1400 سال پہلے بتا دی وہ مولویوں نے چھوڑ دی. اور جو ابھی آپ ملحد بنے ہیں نا, یہ مولویوں کی وجہ سے بنے ہیں. آپ کو نفرت تھی مولویوں سے, آپ وہ بھڑاس نکال رہے ہیں اسلام پر. چلیں قرآن کی پہلی آیت شروع ہوئی تھی, پہلی جب آیت اتری تھی, اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اس وقت کسی کے پاس دوربین نہیں تھی کہ ماں کے پیٹ میں جھانک کے دیکھے پیٹ میں کیا ہوتا ہے جب بچہ ہوتا ہے. یہ اللہ پاک اس کا ترجمہ تو آپ کو پتہ ہوگا. پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے بنایا تمہیں علق نما. علق کا اگر مطلب آپ لیں بکس پڑھیں, دو مطلب نکلتے ہیں. ایک ہوتا ہے خون کا لتھڑا, ٹھیک ہے, اور ایک ہوتا ہے آپ کا جو خون چوستی ہے اس وہ. تو آپ یہ فیکٹس ڈھونڈیں جا کے, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں بلکہ چیلنج کرتا ہوں, جا کے ڈھونڈیں کیا جو بچہ ماں مطلب کہ جو یہ کس کو پتا تھا کہ ایک نطفہ ہوتا ہے, ایک مطلب اسپرمس ہوتے ہیں, وہ جا کے اندر ماں کے پیٹ میں رحم میں بیٹھ کر ایک خون کا پہلے لتھڑا بنتے ہیں. مزے کی بات ہے وہ لتھڑا جب بنتا بھی ہے تو اس کی جو شکل ہوتی ہے وہ جونما ہوتی ہے. یہ سائنس ابھی بتا رہی ہے نا, 1400 سال پہلے اللہ پاک نے بتا دی ہے. پہلی آیت جو اتری تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا کہ پڑھ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھے لکھے نہیں تھے, تو ان کو اللہ پاک نے یہی بتا دیا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اگر آپ اس کو جو کے نما لے لیں تو پھر بھی وہی آپ آ کے کھڑے رہتے ہیں کہ بھائی جو انسان کی انیشل اسٹیج ہوتی ہے پیٹ میں وہ خون کی لتھڑا ہوتا ہے جس کی شکل جو کی نما. خون کا لتھڑا بھی لے لیں پھر بھی سیم ہے, اگر جو کی شکل ہے تو پھر بھی سیم. آپ جا کے فیکٹس دیکھیں کہ فرسٹ ویک یا سیکنڈ ویک آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بچہ کس طرح سے ہوتا ہے. پھر اللہ پاک اس کو بیان کرتا ہے کہ ہم اس میں گوشت بناتے ہیں اس لتھڑے سے, پھر اس میں ہم ہڈیاں ڈالتے ہیں, پھر ہم ساری چیزیں کرتے ہیں. ان چیزوں کو بنانے والا کون ہے؟ خود سے بھی آپ کوشچن پوچھیں. ایک انسان کی آنکھ ہے 500 سم تھنگ میگا پکسل کہا جاتا ہے, سائنس کہتی ہے اتنی پاورفل ہے, مگر اس کی لیمٹس کس نے رکھی کہ بھائی اس حد سے زیادہ اس کو نہیں دیکھنا یا اس حد سے کم یہ نہیں دیکھ سکتا. اتنی پاورفل ہو کر بھی آپ اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے. آپ کی آنکھیں محتاج ہیں کہ کہیں پر لائٹ ریفلیکٹ ہو کے آپ کی آنکھوں میں آئے, آپ دیکھ سکتے ہیں. بندر تو ایسے نہیں ہیں, بندر تو رات کو بھی دیکھتے ہیں, بلیاں بھی دیکھتی ہیں. ہر کسی کا رول ڈیفائن کس نے کیا, یہ کیلکولیشن کس نے کی؟ اگر آپ کہیں گے کہ یہ حسن اتفاق ہے,
ایسے ہی تو مجھے بتائیں ایسی چیز مطلب کہ ابھی کیوں نہیں بن رہی کوئی چیز اس طرح سے، مطلب کہ کوئی مجھے ایسی چیز بتائیں جس کا کوئی وجود بھی نہ ہو وہ آٹومیٹک بن جائے۔ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ ہر چیز کے بننے میں ایٹم ہوتا ہے، سب سے چھوٹا ذرا ایٹم ہوتا ہے، ایٹم سے ایک ہوتا ہے مگر وہ مجھے نام یاد نہیں آ رہا، وہ سے ایٹم بنتے ہیں، ایٹم سے پھر آگے چیزیں بنتی ہیں۔ ایٹم بھی نہ ہو کوئی ایسی چیز مجھے بنا دیں، مجھے یہ بتائیں ایٹم کو کریٹ کرنے والا کون ہے؟ ایک مثال ہے نا، آپ کہیں کہ چلے بھائی جو ہے ایٹم سے چیزیں بنی ہیں، شروعات تو کسی نے کی ہوگی نا ایٹم کو بنانے کی، میرے بھائی وہ کون ہے؟ آپ کی سائنس بھی نہیں بتا سکتے، آپ بھی نہیں بتا سکتے، اور آپ اتفاق پہ چھوڑ دیں گے تو بھائی آپ اپنے خلاف جائیں گے، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ اتفاق نام کی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے۔ مطلب جو چیز ہے جب تک ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، اس کو ہم مطلب کہ ریئلائز نہیں کریں گے، ہم مانیں گے نہیں، تو اتفاق کو کیسے مانیں گے ہم؟ ڈبل اسٹینڈرڈ جو ہوتا ہے وہ خطرناک ہوتا ہے، ڈبل اسٹینڈرڈ پہ نہ رکھیں۔ ایسے بہت سارے سوال ہیں، ہزار، میں نے آپ سے کچھ اس میں کوسچنس پوچھے ہیں، اگر آپ کائنڈلی ان کے جوابات دے دیں تو آپ کا بہت ہی زیادہ مشکور ہوں گا، اور آپ کی میں ویڈیوز دیکھتا رہوں گا، ضرور دیکھوں گا۔ پلیز میرے سوالوں کا یہ صرف آپ کے لیے نہیں، میں یہ آپ کے لیے ویڈیو نہیں، مجھے پتہ ہے کہ آپ نہیں آئیں گے راستے پر، اللہ پاک اگر آپ کو ہدایت دے تو اس کی مرضی ہے، اور جتنا میں نے آبزرو کیا ہے نہیں آئیں گے، مگر جن لوگوں کو آپ خراب کر رہے ہیں نا، ڈاؤٹ ڈالا ہوا ہے، تو یہ خاص ویڈیو ان کے لیے ہے۔ وہ آپ سے سوال پوچھیں، وہ خود سے بھی سوال پوچھیں کہ آپ ان کو کہاں لے کر جا رہے ہیں، صرف اپنی کمائی کے لیے کسی اور کی زندگی برباد نہ کریں۔ کوئی ایک مجھے اسلام کی بات بتا دیں جو انسانیت کے خلاف ہو، یا مجھے کوئی ایک بک دکھا دیں جس کا نام انسانیت ہو، کسی نے لکھی ہو اور ہم اس پر عمل کریں، ایک امریکن کہیں گے ہم انسان ہیں، ہم اپنی بک لکھیں گے، عرب کہیں گے ہم اپنی بک لکھیں گے، انسانیت ہمارے نزدیک یہ ہے۔ ہم کہیں گے ہندوستان پاکستان والے کہ بھئی ہمارے نزدیک انسانیت یہ ہے۔ انسان اپنی انسانیت کی بک لکھے گا نا تو اپنے کلچر کے حساب سے لکھے گا۔ اللہ پاک نے جو اپنی بک لکھی ہیں، بکس لکھی تھی جو، وہ تو انسانوں نے تبدیل کر دی، اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں آخری کتاب بولتا ہے جو پرفیکٹ ہے۔ کوئی بھی آیت میجورٹی انسان کے لیے نہیں ہے، ہاں چور کے لیے سخت ہے، چور کہے گا کہ میرے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے، ان کو الگ کریں نا۔ جو زانی ہے وہ کہیں گے میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، مگر وہ انسانیت کے لیے بری چیز ہے نا، ہے تو بری، میجورٹی کے لیے تو بری ہے۔ قرآن میں جو قانون آپ کو انسانیت کے خلاف لگ رہے ہیں وہ کسی اسپیسیفک بندے یا کسی گروہ کے خلاف ہوں گے، نہ کہ پوری انسانیت کے لیے۔ مجھے کوئی ایسی آیت بتا دیں، کوئی ایسا رول بتا دیں جو پوری انسانیت کے لیے خلاف ہو۔ ابھی ایک میں ویڈیو سن رہا تھا، بندہ کہہ رہا تھا آسیہ بیوی کا ذکر کر رہا تھا کہ بھائی آسیہ بیوی نے کچھ نہیں کیا، مانتے ہیں کچھ نہیں کیا، چلو معافی، کہیں پر بھی اس کو سزا، جب تک وہ خود ایڈمٹ نہیں کرتی اس چیز کو، اسلام میں یہ ہے کہ جب تک مطلب اس پر پروو نہیں ہو جاتا تب تک اس کو گلٹی نہیں مانتے۔ جنہوں نے کیا غلط کیا، اس کے ساتھ اگر اس نے، وہ لڑکی کہہ رہی ہے میں نے نہیں کیا تو اس نے نہیں کیا ہوگا، یہ میرا یقین ہے۔ اور جو بندہ کھلے عام کہے کہ میں نے کیا ہے تو اس کی سزا یہی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کسی بھی فوج میں رہیں گے اور اسی فوج کے خلاف بکواس کریں گے تو فوج آپ کو کیا کرے گی۔ یہ قانون، دنیا کا قانون بھی دیکھ لیں، آپ اگر امریکن فوج میں جائیں نا، امریکن
अमेरिका के ख़िलाफ़ काम करके दिखाएं। फौजी कोई भी अमेरिका के ख़िलाफ़ काम करें, देखते हैं वो उसको हार पहनाएंगे। इंसानियत की तरह, क्योंकि वो इंसान है ना। कोई महज़िब, आप जिसको आप सो कॉल महज़िब कहते हैं ना, कोई भी मुल्क का फ़ौजी उठकर उसी मुल्क के ख़िलाफ़ जाए और वो उसको कानून उसको प्रोटेक्ट करे, कहे कि यार इसको गलत ना कहो, ये इजहार राय है, ठीक है, इसको छोड़ दो, कोई इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए। अमेरिका क्यों नहीं छोड़ता अपने बंदों को जहाँ पर आप लोग रहते हैं? पता नहीं इंग्लैंड में या अमेरिका में। चल, अमेरिका तो आपका सबसे बड़ा गढ़ होगा। 52 बी एरिया में क्यों नहीं जाने देते? स्ट्रिक्टनेस है ना, कुछ कानून होते हैं, कुछ तकाजे होते हैं। वही तकाजे है, अगर वही कानून कुरान पाक जिसने आपको पैदा किया, इस कायनात को पैदा किया, अगर वो अब डिफ़ाइन कर दे तो वो आपको गलत लगते हैं, क्योंकि वो स्पेसिफिक आपके ख़िलाफ़ है, इंसानियत के ख़िलाफ़ नहीं है। चोर को पुलिस दहशतगर्द नज़र आती है, पुलिस का तो काम वैसे अच्छा है, चोर का बुरा। मगर हम चोर की क्यों माने भाई? ऐसी बहुत सारी बातें। अगर मुझे इन चीज़ों का, जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पुटअप किए हैं, कि भाई मुझे बता दें कोई ऐसी एक चीज़ जो बिना किसी एटम के, बिना किसी भी वजूद के, लिविंग थिंग्स के बनी हो दुनिया में, अभी बना के दिखा दें। चैलेंज, बिना किसी मालिक के, बिना किसी क्रिएटर के। और कोई ऐसी आयत जो पूरी होल ह्यूमैनिटी के लिए, क्रो नहीं, ह्यूमैनिटी पूरी के लिए खिलाफ है। कोई ऐसी आयत जो साइंस, जो मतलब फैक्टेड साइंस, जो फैक्ट वाली साइंस है, थ्योरेटिकल नहीं। ये आप लोगों को जो कच्चे ज़हन है उनको घुमाते हैं। थ्योरी में और फैक्ट में फ़र्क होता है। फैक्ट कानून होता है, ठीक है। तो मुझे वो कानून बता दें जो साइंस ने कहा हो कि ये कुरान के ख़िलाफ़, या कुरान कहता हो कि ये मेरे ख़िलाफ़ है। कोई एक। होप यू अंडरस्टैंड बॉस। आपके लिए इज़्ज़त है। खुदारा अपनी आँखें खोलें, किसी की झांसे में ना आए। और ये हाफिज़ साहब की मैं बात सुन रहा था, हाफिज़ साहब कह रहे मेरे साथ रेप हुआ था। हाफिज़ साहब किसी इंडिविजुअल की गलती आपको पता है, आपका हक है, आप उनको सू कर सकते हैं। इस्लाम आपको प्रोटेक्शन इस तरह से देता है, जो मर्द को मर्द के साथ मतलब सबत ज़िना करे, आपका तो गुनाह नहीं था ना, आप छोटे थे, सू करें, उनकी सज़ा यह है, जो मौलवी हो चाहे कोई भी हो, चाहे यहाँ पर असहाबी भी होता, जो कानून है, कानून में इस्लामी सज़ा यह है कि उनको डेथ पेनल्टी है। आपको हक मिलेगा, मगर आप तो इस्लाम से भाग, जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है कि भाई जो बंदा, जिसने आपका तो कानून, दूसरे कानून तो आपको कहते हैं ना जेल में डालेंगे, मौलवी को जेल में डालेंगे। जेल नहीं है, ऐसे मौलवियों को सज़ाए मौत है। तो यह आपके हक में था। इस्लाम तो आपने तो अगर कुरान पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये कितना बड़ा कौम लूत इसमें तबाह हो गई थी, अल्लाह पाक ने इतनी सज़ा दी थी, पता होना चाहिए ना। अगर हाफिज़ कुरान है तो आपको तो छोड़ना नहीं चाहिए था कुरान। अगर अब सोकल आप कह रहे हैं मैं आप कुरान हाफिज़ कुरान था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए भाई कि कुरान में तो ये लिखा है कि इसकी सज़ा तो मौत है, मौलवियों को तो मौत होनी चाहिए थी। तो उससे इस्लाम तो उसको बिल्कुल डिनाई कर रहा है, तो उन्होंने खिलाफ किया था। तो आप इस्लाम की तरफ जाने के बजाय उसी से भाग गए जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। वेरी फनी ना। पुलिस आपको प्रोटेक्ट करे, आप उसके पास ना जाएं, उसी चोर के पास चले जाएं जो आपके साथ आपको छीना झपटी करे। गलत कौन हुआ? हाफिज़ साहब थोड़ा सोचें, कहाँ गए कल?
تھوڑی عقل یوز کیا کریں. عقل نہیں ہوتی نا تو موجیں ہوتی ہیں. میرے بھائی چلیں جی، میں نے آپ کو کر دیا ہوا ہے. آپ لے آئیں، میں بھی دیکھوں. اگر میں سیٹسفائیڈ ہو گیا تو بھی آپ کی صف میں، کیونکہ میں نے بھی یہ بہت سارے جو آپ کے ذہن میں کوسچنس ہیں کسی دور میں نے بھی بہت اٹھائے تھے. میں نے بہت ریسرچ کی تھی. میں بھی ایک سو کالڈ خود کو اندر چھپا مولد کہتا تھا، مگر میں نے آبزرو کیا کہ نہیں، اللہ ہے. وہ ہے جو آپ کوئی ارادہ کرتے ہیں، وہ ارادے ایز اٹ از پورے نہیں ہوتے تو اس کو چینج کرنے والی کوئی پاور ہے. آپ خود سے کچھ نہیں کر سکتے. ابھی دوڑیں لگی ہوئی ہیں نا سب کی دنیا میں. ایک ادنا سا وائرس نے مطلب کہ پوری دنیا کو لاک ڈاؤن میں دھکیل دیا. تو اس ذات سے کیا ٹکراؤ گے تو آپ لوگ؟ کچھ بھی نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے. نہ آپ کا میزائل اس کو کچھ کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں. اچھا، دوسری مزے کی بات یہ کہ یہ یونیورس تو بنی تھی، میں اس کوسچن میرے ذہن میں آ گیا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں. اللہ پاک نے کہا قرآن پاک میں کہ یہ بگ بینگ سے تو بنائی مگر یہ پھیلتی جا رہی ہے. یونیورس نے یہ پھیلتی جائے گی اور آخر کار یہ پھٹ جائے گی، مطلب کہ آسمان پھٹ جائیں گے، قیامت آ جائے گی. آپ کی سائنس ابھی کہہ رہی ہے کہ یہ جو یونیورس ہے وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے اور سورج ایک گیس کا گولا ہے، وہ کبھی بھی پھٹ سکتا ہے. اللہ پاک نے بھی تو یہی کہا 1400 سال میں. او بھائی، کون سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی ایسی کتابیں پڑھی تھی کہ ان کو بیولوجی بھی پتہ تھی، ان کو فزکس بھی پتہ تھی، ان کو ماہر فلکیات بھی تھی. یہ چیزیں آپ کو اشاروں میں بتا دی. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی پوری کی پوری مطلب ایکویشن سے لکھی جاتی قرآن پاک کی ایک ایک لفظ، بھائی سورج کیا ہے، اس کی گیسز کتنی ہیں، اس کی لائٹ آپ کس طرح ہے، تو انسانوں میں محنت کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی. اور اتنی بڑی بک ہو جاتی ہے، آپ کی بلڈنگ کھڑی ہو جاتی ہے اگر اللہ پاک نے ہر ایک چیز پودوں کے بارے میں لکھنا شروع کر دیتے. بھائی پودے کس طرح سے ہیں، ان میں کون سی چیزیں ہوتی ہیں. ڈی این اے کے بارے میں کیا خیال ہے یار؟ آپ کا سارا پورا اسٹرکچر، پوری دنیا، پورے انسان کا اسٹرکچر یا آپ کے اس کے جو جانور ہیں، جو بھی چیز ہے، وہ سب کا ڈی این اے. کس کے بال کیسے ہوں گے، ناک کیسی ہوگی، بات کیسے کرے گا، یہ سارا ڈی این اے ہے. وہ ڈی این اے ڈیزائن کون کرتا ہے؟ چلے ابھی تو ایک قانون بن گیا نا کہ بھائی اب جینیٹک مسئلہ ہو گیا ہے کہ بھائی ملاپ ہوتا ہے، وہ جینس اس میں شامل ہوتے ہیں، ڈی این اے ہوتا ہے. بھائی شروعات والا ڈی این اے حضرت جو ہم کہتے ہیں حضرت علیہ السلام بنایا گیا ہے. شروعات والا ڈی این اے کس نے بنایا؟ چلے آپ کہتے ہیں کہ کسی چمپینزی سے بنے ہیں، ابھی بھی چمپینزی موجود ہیں، مطلب وہ کیوں نہیں بن رہے؟ تو پہلا ڈی این اے کس نے بنایا؟ پہلا قانون کس نے بنایا؟ یہ تو پھر بعد میں نا، لیونگ تھنگس کے بعد لیونگ تھنگس بن رہی ہے نا. پہلا قانون کس نے بنایا؟ چلے ہم بندروں سے، یہ چمپینزی سے انسان تو بن گئے، مگر ابھی ہمیں کوئی یہ تو بتائے کہ ہم اتنے 5000 یا 10,000 سال گزرنے کے باوجود بھی ہم انسانی کیوں رہے ہیں؟ ہم کچھ اور کیوں نہیں بن رہے؟ کیونکہ ہماری ارتقا ہے نا، ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں نا. کوئی یہ تو بتا دے کہ ہم آگے بن کے کیا بنیں گے، ہمارے پر نکل آئیں گے یا ہماری کوئی شکل صورت کوئی اور تبدیل ہو جائے گی، کس طرح سے ہوئی؟ کوئی خاکہ تو بیان کر دو، کچھ تو پتہ چلے اگر سائنس آگے گئی ہے تو. او بھائی سائنس ابھی تک آگے نہیں گئی، ابھی تک اس نے جو پیک ہے آپ کا نا سائنس کا، میں آپ کو بتا دوں، ٹائم ٹریول، ٹھیک ہے،
ٹائم ٹریول تک اب اس نے ابھی تک اس نے وہ نہیں پہنچی، پہنچنا ہے اس نے، کیونکہ ٹائم ٹریول کا ذکر قرآن پاک میں ہے. یہ جب تک اللہ پاک اپنی ساری نشانیاں کھول کر انسان کے سامنے نہیں رکھ دیتا تب تک قیامت نہیں آئے گی. سوری، اللہ پاک کیا ہے، مگر وہ اللہ پاک نے خود کہا ہے کہ یہ ساری نشانی میں کھول کے بیان کروں تاکہ آپ خود کہیں گے کہ ہاں کوئی ذات ہے. یہ بھی ہے، اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کرایا نا، تو یہ ٹائم ٹریول ہے. ٹائم ٹریول خلاصہ ہوگا اس دنیا میں، آپ لوگ دیکھو گے، جیسے بہت ساری چیزیں آپ دیکھ چکے ہیں. آئی ہوپ وہ گائز کہ آپ نے بات میری سمجھی ہوگی. جو بات سمجھ نہ آئی ہو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور میرے سوالوں کے جوابات کوئی بھی دے سکتا ہے. پلیز مجھے ان چیزوں کا جواب دیں، اور پہلے تو خود سے پوچھ لیں، خود سے پوچھ کر خود سیٹسفائیڈ ہو جائیں.